شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس نے آج 1 لاکھ پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر کے تاریخی سنگ میل عبور کر لیا۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لاہ عمل پر زور دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے ایک بار پھر دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے پی ٹی آئی کے مظاہرین پر کوئی فائرنگ نہیں کی۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تیسرا اور آخری بین الاقوامی کرکٹ میچ بلاوایو میں جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس نے آج ملک کی تاریخ میں پہلی بار 1 لاکھ پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر کے ایک اور تاریخی سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ 100 انڈیکس جو کل 99,269 پوائنٹس پر بند ہوا تھا، آج تجارتی سرگرمیوں کے آغاز پر 1,271 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,540 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل اضافے کا رجحان حکومتی پالیسیوں پر کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا مظہر ہے، جس سے ملکی معیشت مضبوط ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس کے 1 لاکھ پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کرنے پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے ایک بیان میں کہا کہ یہ شاندار کامیابی حکومت کی پالیسیوں پر کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے انتھک کام کرنے والی حکومت کی معاشی ٹیم اور حکام اس سنگ میل کے حصول پر لائق تحسین ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے قوم سے یہ عہد کیا تھا کہ ملک کی معاشی استحکام اور ترقی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک کی ترقی اور استحکام کے دشمن ایک بار پھر ملک کو غیر مستحکم کرنے کی گھناؤنی اور ناکام کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم قوم کی ترقی اور خوشحالی کے دشمنوں کو ان کے مذموم مزاحم میں ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں مہنگائی کی شرح میں مزید کمی آئی ہے اور شرح سود 15% ہو گئی ہے، جبکہ ترسیلات زر ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے ایک مرتبہ پھر واضح الفاظ میں کہا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے پی ٹی آئی کے احتجاجی مظاہرین پر کوئی فائرنگ نہیں کی گئی۔ آج اسلام آباد میں منصوبہ بندی و ترقی کے وزیر احسن اقبال کے ہمراہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیمز اور پولی کلینک ہسپتال نے کسی قسم کی میت یا گولیوں سے زخمی افراد لائے جانے کی تردید کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پی ٹی آئی کے شرپسند جدید اسلحے سے لیس تھے اور انہوں نے ریڈ زون کی حدود کو توڑنے اور مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز وفاقی دارالحکومت کے تقدس کی حفاظت کے لیے تعینات تھیں۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے بانی کے مقدمات سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پاکستان اور عالمی بینک نے باہمی تعاون کے ذریعے اسموگ کے مسئلے سے نمٹنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر داخلہ محسن نقوی اور عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کے درمیان آج اسلام آباد میں ہوا۔ اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ عالمی بینک اور سی ڈی اے کی مشترکہ ٹیم اسموگ پر قابو پانے کے لیے منصوبہ تیار کرے گی۔ محسن نقوی نے کہا کہ ہم اسلام آباد کے ہوا کے معیار میں بہتری لانے کے لیے عالمی بینک کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسموگ کے مسئلے کے مؤثر حل کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت میں انسداد اسموگ کی مشینیں نصب کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملائیشیا میں سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے ملائیشیا کے وزیر اعظم دادو سری انور ابراہیم اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور ملائیشیا دیرینہ دوست اور برادر ملک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں ملائیشیا کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بلاوایو میں تیسرے اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں زمبابوے نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 7 اوورز میں 44 رنز بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 303 رنز بنائے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔